وحدت ایک ناقابل تقسیم قسم کی شے ہوتی ہے. وحدت اس طرح تقسیم نہیں ہوتی جس طرح آج کہا جاتا ہے کہ جی آج مسلمانوں کو بحیثیت مجموعی امت مسلمہ کہتے ہیں. تعجب ہوتا ہے مجھے کہ اس 1.5-2 ارب کے مختلف الخیال اور منتشر الافکار ہجوم کو جب امت مسلمہ کہا جاتا ہے، یہ کہاں سے امت مسلمہ ہو گئے؟ امت مسلمہ ایک باقاعدہ منظم جماعت ہوتی ہے، اس کا باقاعدہ ایک امیر ہوتا ہے، سب لوگ اس امیر کی اطاعت میں ہوتے ہیں، اسے امت مسلمہ کہتے ہیں. یہ 1.5-2 ارب کا ہجوم امت مسلمہ نہیں ہے. ہاں، ہم یہ دعوت اس ہجوم کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ آؤ امت مسلمہ بن جائیں، آؤ ایک ہو جائیں، سب مل کر مضبوطی سے اللہ کی رسی کو تھام لیں. اس بات پر لوگ بگڑ جاتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں. بھائیو، اس میں غلط بات کون سی ہے؟ کیا منتشر ہو کے رہنا، تفرقے میں مبتلا ہو کے رہنا، پارٹیوں میں تقسیم ہو کے رہنا وہ مفید ہے یا وحدت اختیار کر کے رہنا مفید ہے؟ دنیاوی نقطہ نگاہ سے دیکھ لو تو ہر عاقل و بالغ، ہر چھوٹا بڑا اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ وحدت میں برکت ہے، اتفاق میں برکت ہے. اور ہمارے تو دین کی تعلیم ہے، اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، ہم اس طرف کیوں نہیں آتے؟ ہمیں پلٹنا ہوگا اللہ اور اس کے رسول کی طرف، قرآن و سنت کی طرف. اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. ہمیں ایک ہونا ہوگا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوگا، یہاں تک کہ ہمیں ایک دوسرے کی جہالت کو بھی برداشت کرنا ہوگا، ایک دوسرے کی جہالت کو بھی برداشت کرنا ہوگا اگر وحدت کو نقصان پہنچ رہا ہو. وحدت کو بچانا لازم ہے. تو جب جہالت کو برداشت کیا جاتا ہے تو یہ چھوٹے موٹے اختلافات کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ ہم آج انہی جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں. آمین اونچی کہنی چاہیے یا نہیں؟ رفع یدین کرنا چاہیے یا نہیں؟ پائنچے کہاں پہ ہونے چاہیے؟ اللہ کے بندو، باطل اور طاغوتی طاقتیں تمہیں کچل رہی ہیں، گھر میں آ کر مار رہی ہیں. تم کن مسائل میں پڑے ہو؟ جیسے کسی دور میں عیسائی ان مسئلوں میں الجھے ہوئے تھے کہ جو روٹی موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ اترتی تھی، جو من و سلوہ اترتے تھے، تو وہ روٹی فطیری تھی یا خمیری تھی. مناظرے ہوتے تھے ان باتوں پہ. تو آج مسلمان وہی کچھ کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مناظرے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے جڑے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے خارج کیا جا رہا ہے، کسی کو مشرک قرار دیا جا رہا ہے، کسی کو گستاخ رسول قرار دیا جا رہا ہے، کسی کو گستاخ صحابہ، کسی کو گستاخ اہل بیت. اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ہم تفرقے میں ہیں. اگر ہم وحدت اختیار کر لیں، میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ہمارے بہت سارے مسئلے وحدت اختیار کرتے ہی ختم ہو جائیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. ہمیں اصول کو ترجیح دینی ہوگی، فروعات کو پیچھے رکھنا ہوگا. آج الٹ ہو چکا ہے.
ہم نے فروعات کو ترجیح دے رکھی ہے، اصول کو نظر انداز کر رکھا ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ہر قسم کے تعصب سے پاک ہو کر آپس میں جڑ جائیں۔ ہم سب کو آپس میں جڑنے کا حکم ہے۔ مجھے بتائیں کہ ہم کیسے جڑ سکتے ہیں جب ایک کہے میں بریلوی ہوں، دوسرا کہے میں دیوبندی ہوں، تیسرا کہے میں اہل حدیث ہوں، چوتھا کہے میں اہل قرآن ہوں۔ ہم کیسے جڑ سکتے ہیں؟ ہم صرف ایک صورت میں جڑ سکتے ہیں کہ ہم کہیں ہم مسلم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی۔ امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا۔ جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا۔ جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائے۔ اس مشن کا حصہ بن کر اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، حق مسلمانی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں۔ ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کریں۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کریں یا اس نمبر پر رابطہ کریں۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔